خالد صاحب، اب ہم آتے ہیں 9/11 کے واقعے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ کیا مسلمانوں نے کیا ہے یا اس کے پیچھے ایک عام جو ایک بات آتی ہے کوئی پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے کہ یہودیوں کا کیا دھرا ہے؟ تو آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، اس لیے کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں اسی وقت آیا، بلکہ 9/11 کے فوراً بعد میں چونکہ ایئر فورس کا آفیسر ہوں اور میں نے 2-3 بہت سب سے سینئر ایئر فورس کے جو آفیسرز تھے جو کہ ایئر فورس کے برین تھے اور انٹیلیجنٹ لوگ تھے، میں نے ان کو بلوایا اپنے پاس، ہم بیٹھے، میں نے ایک سوال کیا ان سے، میں نے کہا ہم سب بیٹھ کر ایک پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ پاکستان گورنمنٹ بھی ہے، افغانستان گورنمنٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ تمام گلف سٹیٹس بھی ہیں، سعودی عرب کی بھی گورنمنٹ ہے، تو کیا ہم ایک 9/11 قسم کی چیز ایک پلان کر سکتے ہیں امریکہ کے اوپر؟ ہم نے کافی سر جوڑا، سر کھپایا، امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے، کم از کم ہم لوگ پلان ہی نہیں کر سکے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان کی اپنی جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں، یہودیوں کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جیسے میں انگریزی میں کہا کرتا ہوں کہ 9/11 واز ناٹ پاسبل وداؤٹ این ایکٹیو انوالومنٹ آف سم آف دا گورنمنٹ فنکشنریز. یہ پریکٹیکلی یہ کام ممکن نہیں تھا، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ لوگ ملے ہوں. اب یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مختلف موقعوں پر پہلے تو ہم یہ بھی سمجھتے رہے کچھ شاید جھوٹی سچی ٹیپیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ذاتی طور پر بھی میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ بلکہ فخر سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر کہتا بھی ہے کہ ہم نے کیا ہے تو کیا یہ اس کو ایسے ہی مان لینا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ چیز اس طرح پاسبل نہیں تھی اور یہ ایک پورا پلان تھا جو ہوا. اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے اب آپ اس کی ایک موٹی مثال ہے کہ اگر انہوں نے کیا تھا تو آج یہ سارے جو ماسٹر مائنڈ ہیں سو کال، تو وہ تو امریکہ کے قبضے میں ہے نا. آپ مجھے بندے دیں جنہوں نے کیا ہو، میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ساری کانسپریسی باہر نکال کے رکھ دوں گا. یہ تو اتنے ماسٹر مائنڈ ہیں، تو یہ ابھی تک پوری کی پوری بات جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے اس کے اندر کہ یہ آخر اتنے لوگ ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا. تو یہ ایک سازش ضرور تھی. پھر اس میں ایک اور بھی چیز آئی جو کہ اس کی وہ یہ ہے کہ میں خود سعودی عرب میں، مجھے بہت سینئر لوگوں نے بتایا کہ وہ جو لسٹ انہوں نے دی ہے ان میں سے کوئی 5 لوگ سعودی عرب میں موجود تھے اس وقت، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے بھی مر چکے تھے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت شور مچانے کی کوشش کی لیکن ہم اس بات کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر سکے کیونکہ میڈیا پہ ایک عجیب قسم کا کنٹرول ہے جو کہ اس لابی کا موجود ہے. تو اس کویسچن کا جواب جو ہے، پھر میں نے ایک بہت بڑی اور بھی کوشش کی مختلف دفعہ چینلز پہ جا کے بھی مختلف جگہوں پہ کہ ایک ہمیں چیز دے دیں کہ ٹوئن ٹاورز میں 11 ستمبر سے ایک دن پہلے کتنے یہودی کام کرتے تھے اور ان میں سے کتنے لوگ مرے. وہ پوری کوشش کے باوجود، شور مچانے کے باوجود، وہ لسٹ ابھی تک امریکن ہی دے سکتے ہیں نا، وہ لسٹ ہمیں نہیں ملی. تو اس سوال میں تو لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، مثال کے طور پر وہ 11 ستمبر ہوا، مثال کے طور پر کہ وہ اسامہ بن لادن نے کروایا یا کسی اور بندے نے کروایا، تو کیا امریکہ یا یہ تمام UN یا یہ نیٹو فورسز یا یہ سارے مسلمان ملک بھی جس میں شامل ہیں، کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ افغانستان اور عراق کے تمام معصوم لوگوں کو جان سے مار دیں، ان کی سارا یہ جو ہے ان کے حکومت ختم کر دیں، ان کے مکانات توڑ دیں اور پوری دنیا کو اس مزری میں ڈال دیں؟ اب اگر اس کو جواز دے دیا جائے کہ بش اور بلیئر اور مشرف جو ہیں ان کا یہ جواز تھا، یہ صحیح جواز ہے کہ چونکہ یہ حملہ کیا اور چلیے سسپیکٹ ہی صحیح، یعنی ان کو شک تھا کچھ لوگوں پہ، تو اگر
اس کو جواز بنا لیا جائے کہ ایک ریٹیلیشن میں اتنے ہزاروں بے گناہوں کو قتل کرنا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ٹیررزم اور دہشت گردی کی ابتدا جو ہے وہ بش اور مشرف اور بلیئر اور رمزفیلڈ ان لوگوں نے کی، اور ان کے ہی پیروکار یا اسی فلسفی پہ انہوں نے جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دی ایک ٹیررزم کی پوری دنیا کو، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کہ جب اگر کسی کا کوئی مرے تو وہ اس طرف کے بے گناہوں کو جا کے قتل کر دے۔ پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ اگر تو یہ وار ہے، اگر یہ جنگ ہے، تو جنگ ٹیررزم کے خلاف نہیں ہوتی، جنگ انسانوں کے خلاف ہوتی ہے نا۔ تو جن انسانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس کروز میزائل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ جب واپسی میں ان کی جنگ کا ان کو جواب دیتے ہیں، تو اگر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ہزاروں لاکھوں معصوم لوگوں کو مارنا جائز ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے۔ میرے نزدیک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرے نزدیک اگر مجھے یہ ہو کہ میں ایک انوسینٹ آدمی کو مار دوں یا خود مر جاؤں تو میں خود مرنا پسند کروں گا، لیکن یہ انہی کی ڈاکٹرن ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اسلام کو اس طرح نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے نیشنلزم پہ مسلمان کو وہ بھی ریٹیلیشن کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو پھر یہ میرے نزدیک یہ تو بش اور مشرف کے ہی پیروکار ہیں یہاں پر بھی، جو یہ دوسرا کام کر رہے ہیں، تو پھر بھگتے ہیں اس کو یہ لوگ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ملٹری کے ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ امریکہ کے اس ریجن میں کیا میجر آبجیکٹیوز ہیں؟ کیا وہ واقعی اسامہ بن لادن ہی کے لیے آئے ہیں یا تو کوئی اور وجوہات ہیں؟ یہ نہیں، اسامہ بن لادن کو صرف اسکیپ گوٹ بنایا گیا۔ میری جو ایک میٹنگ ہوئی، میرا جو رابطہ رہا ان کے درمیان، امریکن گورنمنٹ کے اور طالبان کے درمیان 11 ستمبر کے بعد، اس میں منصور اعجاز میرے ایک دوست ہیں وہاں پر، ان کے پارٹنر ہیں جیمز وولسی جو سابق CIA کے ڈائریکٹر۔ سوری، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا، آپ کس کیپیسٹی میں آپ مطلب بیچ میں نیگوسیشنز کرا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب موقع دیتا ہے، کوئی کیپیسٹی دیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے میں نے اسلام آباد ایکارڈ میں جنرل حمید گل، میں اور ابو الجود صاحب، ہم تمام افغانیوں کے درمیان صلح کروا رہے تھے، اور امریکن جانتے تھے کہ طالبان میں کچھ لوگ میرا ریگارڈ کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے خود رابطہ کیا، اور وہ اس وقت چاہتے تھے، بلکہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ جنگ بڑی قریب آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا طالبان کی قیادت سے، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ثبوت لے کے آ رہے ہیں۔ یہ 9/11 کے بعد؟ 9/11 کے امیڈیٹلی بعد۔ تو ہمیں انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے میری عزت کی، انہوں نے اس گروپ کو قبول کیا کہ وہ آئیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، اور اس لیے وہ اس کو ڈالی مارتے رہے، کبھی کچھ ٹرکاتے رہے۔ پھر ایک سٹیج پہ جیمز وولسی اور منصور موجود تھے، مجھے ٹیلی فون کیا گیا، میں نے بلکہ سہیل شاہین سے بھی ان کی بات کرائی جو اس وقت کونسلر تھے، اور یہ فکرہ کہا گیا کہ وی نو اٹ از ناٹ اسامہ، اٹ از ناٹ طالبان ریسپانسبل فار سپٹمبر 11 بٹ اٹ از عراق۔ یہ کس نے کہا؟ یہ منصور اعجاز نے کہا، لیکن جیمز وولسی اس کے ساتھ تھا، وہیں بیٹھا ہوا ٹرکی میں جب یہ بات ہوئی۔ جیمز وولسی سابق CIA کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور یہی بات پھر سہیل شاہین سے کی گئی، ناؤ وی وانٹ ٹو کم ہیئر فار اے فیس سیونگ، کہ دونوں صورتوں میں ہم فیس سیونگ نکالیں۔ پھر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ 8 ایڈ ورکرز جو ہیں وہ روانہ کر دیجئے گا، ہم کو راستہ نکال لیں گے مل جل کے، تاکہ اس وار کو اوائڈ کیا جائے۔ وہ جو کوئی مشنریز سے تھے، تو ہم نے جو ہے خاموشی سے اس پہ ایگری تو ضرور کیا۔ میں نے کہا دیکھیں طالبان کمٹ نہیں کریں گے یہ بات، بیکاز دے ڈو نیور وانٹ ٹو بی بلیک میلڈ، ہاؤ ایور ہم آپ کو پرسنلی کہتے ہیں کہ ہم یہ والی گڈ ول جیسچر کر دیں گے، بشرطے کہ آپ اس وار کو ختم کر دیں۔ تو اس کے بعد کافی لمبے اور مسائل پیدا ہوتے گئے، وہ معاہدے کا ڈرافٹ لکھنے میں، دوسری چیزوں میں لیٹ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر لابیز تھیں۔ ایک لابی جو تھی جو میرے ساتھ بات کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی صورت میں بھی افغانستان پر اٹیک ہو، وہ سمجھتے تھے، اور میں ان سے بات بھی یہی کرتا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے مجھ سے وہ بات کیجئے، پاکستانیوں کو بھول جائیے، مسلمانوں کو بھول جائیے، اسلام کو بھول جائیے، وہ کام کرو جو امریکنوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ جو آپ کر رہے ہو، مثلا ایک فکرہ میں نے، اللہ نے مجھ سے نکلوایا اس وقت بھی، اور 11 ستمبر سے پہلے بھی، بعد میں بھی، میڈیا میں بھی بہت دفعہ کہا
کہ you will not be able to kill or capture Mullah Omar or Osama bin Laden. So you will be killing innocent people. You will have no moral authority. You will be disgraced and humiliated in the world. اور آپ امریکن نیشن کو بھی برباد کر دو گے جو یہ آپ کام کر رہے ہیں.